الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کو یقین ہو چکا کہ اب میری زندگی کا اختتام ہے، تو آپ نے لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا کہ بھائی میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، تمہارا جس کو دل چاہتا ہے اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ یہ ساری گزارشات کرنے کا مقصد ایک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بالعموم اور خصوصی طور پہ عجم کے اندر اس گمراہی کو پھیلایا جا رہا ہے کہ خلافت کے معاملے میں نعوذ باللہ ناانصافی ہوئی تھی۔
تو میں نے آپ کے سامنے وہ سارے حالات اور واقعات عرض کیے تھے کہ جب سیدنا ابو بکر نے لوگوں کو آزاد کیا اور کہا کہ جس کو تمہارا دل چاہتا ہے اپنا خلیفہ منتخب کر لو، 2 دن کے بعد لوگوں نے ہتھیار پھینک کے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، ہم اپنی طرف سے آپ کو مقرر کرتے ہیں، جس کو مرضی خلیفہ بنا دیں۔ پھر آپ نے اس پہ پوری محنت، جستجو، جد و جہد کی، لوگوں سے رائے معلوم کی، جس میں کبار صحابہ تھے، خواتین اور بچے تک تھے۔ ہر زبان پہ ایک ہی بات کی، آپ کی ذات کے بعد یعنی سیدنا ابو بکر کے بعد عمر کے علاوہ کوئی نام نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کی مشیت بھی تھی۔ اللہ نے جو فیصلے صادر کرنے ہوتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ویسی ہی بات ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر کو منتخب کرنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں نے اپنے گمان کے مطابق یہ سب کچھ کیا ہے، اگر تو عمر میرے گمان کے مطابق ہوئے تو میں نے جو سمجھا تھا اللہ نے وہ ان سے کام لیا، اگر اس کے برعکس چلے تو میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر کے بعد جو کردار ادا کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مصداق تھا کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک کنواں دیکھا جس میں سے پانی نکال رہا ہوں، میرے بعد پھر سیدنا ابو بکر نے اس ڈول کو پکڑا۔ اللہ ان پہ رحم کرے، ان کے اندر تھوڑی سی کمزوری بھی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا جوان آیا جن کا نام عمر تھا، اور وہ ڈول بہت بڑا ہو گیا، اور انہوں نے اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ اور اتنی انتھک محنت کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا کہ صرف انسان ہی نہیں، ان کی رعایا کے اندر جو جانور تھے وہ بھی سیراب ہو گئے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ 9 سال یا کچھ ماہ آپ نے خلافت کی۔ آپ کے بعض گورنرز کے متعلق تو بعض لوگوں نے شکایات کی کہ فلاں گورنر سے فلاں غلطی ہوئی ہے، اور غلطی بھی اتنی چھوٹی تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سے روزانہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہٹا دیا۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کوفہ کے گورنر تھے، آپ کے متعلق شکایتیں آئیں۔ آپ نے ایک دوسرے صحابی ان کو بھیجا تحقیقات کے لیے اور کہا سب سے پہلے جا کے انہیں معزول کرنا ہے، پھر تحقیقات کرنا کہ کہاں تک سچ ہے کہ حضرت سعد زیادتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور کہا کہ سعد کے متعلق امیر المومنین کے پاس یہ شکایات موصول ہوئی ہیں، تم سب سعد اب معزول ہیں، گورنر نہیں ہیں، بولو کیا کہتے ہو؟ ہر شخص حیران و پریشان تھا کہ کس نے یہ لکھا ہے، سعد تو بڑے عادل ہیں۔ ایک شخص اٹھا، اس نے 3 شکایتیں لگائی۔ جب 3 باتیں کر کے بیٹھ گیا تو حضرت سعد کہنے لگے، اے اللہ تو جانتا ہے اگر تو میں نے یہ سب کچھ کیا ہے جو شکایتیں یہ لگا رہا ہے تو اے اللہ میرا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اگر صرف اپنی شہرت کے لیے اور یا الزام تراشی کے لیے کیا ہے تو میں اس کے حق میں بھی 3 دعائیں کرتا ہوں۔ پہلی دعا، اللہ اسے لمبی عمر دے دے۔ دوسری، اللہ اسے فقر و فاقے میں مبتلا کر دے۔ اور تیسری دعا کی، اے اللہ اسے فتنے میں ڈال دے جس طرح اس نے لوگوں کے سامنے ایک فتنے میں ڈالا ہے مجھے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے وہ شخص اتنا بوڑھا ہوا
کہ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ کھول کے دیکھا کرتا تھا، اور اتنا فقر و فاقے میں مبتلا ہوا کہ روڑی پہ اپنا رزق تلاش کیا کرتا تھا. اور فتنہ یہ پڑا کہ اتنے بڑھاپے کے باوجود رستے میں گزرتی ہوئی خواتین پہ دست درازی کرتا اور جوتے کھاتا، اور جب جوتے پڑتے تو پھر رو کے کہتا میں نے ساتھ پہ الزامات لگائے تھے، آج اس کی مجھے سزا مل رہی ہے. اور سیدنا عمر کے متعلق میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس وقت بھی آج بھی دنیا کے اندر کوئی شخص جس کے دل میں تعصب نہیں ہے، جو اپنے دل میں کمینگی نہیں رکھتا، جس کے دل میں صحابہ کا بغض نہیں ہے، ایک بھی دلیل کے ساتھ بات نہیں کر سکتا کہ سیدنا عمر نے کسی رات یا دن کسی پہ کوئی بھی ظلم کیا ہو یا نا انصافی کی ہو یا اپنے کسی کی طرفداری کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ کوئی نا انصافی کی ہو. کوئی ایسی بات نہیں ملتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اتنا انصاف کیا کہ غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا کے اندر شرق و غرب شمال و جنوب کے اندر آج اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا ہے. اور آپ نے یہ دین تلوار کے ساتھ نہیں صرف پھیلایا تھا، آپ کا یہ عدل و انصاف تھا کہ آپ کی افواج جہاں جاتی، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، عموماً لوگ اسلام کے متعلق یہ طعنہ زنی کرتے ہیں کہ اسلام میں غلام اور لونڈی کا تصور ہے. اسلام ایسا مذہب ہے جس نے اس تصور کو ختم کر دیا تھا. سیدنا عمر کے زمانے میں جتنی فتوحات ہوئی تھی، اگر وہ چاہتے تو پوری دنیا، آدھی دنیا جو ہے اس کے لوگوں کو غلام اور لونڈی بنا سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. جو شخص مسلمان ہوا ہے اسے اپنے برابر حقوق دیے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوا اسے امن و امان دیا ہے کہ تم ذمہ بن کے ہمارے پاس رہ سکتے ہو. اگر تم اسلام کی مخالفت نہیں کرو گے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے امن و امان کی حفاظت، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری دیتے ہیں. بلکہ آپ جب بھی کسی کو گورنر مقرر کرتے، جہاں مسلمانوں کے متعلق آپ وصیت فرماتے، وہاں غیر مسلمانوں کے متعلق بھی کہتے کہ کسی کے ذات زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک ایسی شخصیت تھی. میرے بھائیو، آج جرمنی ایک مہذب ملک اپنے آپ کو کہلاتا ہے. آج بھی اگر کوئی قانون کے معاملے میں کوئی نیا معاملہ پیش آتا ہے تو جرمنی میں ایک ہی آواز اس کی پارلیمنٹ میں یا اس کی بیوروکریسی میں آتی ہے کہ دیکھو اس نیا معاملہ جو ہمارے وہاں ہوا ہے، عمر نے اس معاملے میں کیا کیا تھا. یعنی قانون کو بنانے میں اگر رہنمائی لی جاتی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور آپ کسی آکسفورڈ میں، کسی میونخ میں، کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی نہیں کیا ہوا تھا. آپ نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ محمد الرسول اللہ کے قدموں میں بیٹھ کے حاصل کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز بھائیوں، یہی شخصیت جن کے متعلق انہوں نے خود کہا کہ میں اپنے رب کو ایک بات سے پہچانتا ہوں کہ اس پوری مخلوق کے اندر ایک بھی تو نہیں جو مجھے حکم دے سکے، جو میرے معاملے میں رکاوٹ بن سکے. میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی اپنے رب کو پہچانتا ہوں کہ ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں نہیں ہوتا. میں اسی بات سے پہچانتا ہوں ایک میرا رب ہے جو کام کر بھی سکتا ہے اور کام کو روک بھی سکتا ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں آپ کی بے شمار تعریفات ہیں، جتنا کوئی اچھا انسان ہو، جتنا کامیاب ہو، اتنے ہی اس کے حاسد بھی ہوتے ہیں. اور حسد کیوں نہ ہوتا؟ دنیا کی دو سپر پاورز ایران اور روم، ان کو توڑنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آج
آپ اگر افغانستان جیسے پسماندہ ملک کو یہ کہیں کہ وہ امریکہ اور روس کو توڑ دے گا تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا ہے. لیکن امر واقعہ ایسا ہوا تھا کہ عرب کے وہ لوگ جنہیں لوگ بدو کہتے تھے، جن کی تہذیب و تمدن کے متعلق وہ کہتے تھے یہ گنوار جاہل اور ایسے ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں نے پوری دنیا کے اندر جو سپر پاورز تھی انہیں توڑ کے رکھ دیا. اور توڑا کس نے؟ سالار اعلیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے. اور اسی لیے جن کی مذہبی اجاراداریاں ختم ہوئی تھی، جن کی مملکت ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، ان میں کچھ لوگ تو خوش نصیبی سے مسلمان ہو گئے اور کچھ اسلام کو اپنے اندر چھپا کے حضرت عمر کے بغض میں مبتلا تھے، اور آج تک وہ سیدنا عمر کے بغض میں مبتلا ہیں. یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار اور مار ہے. دیکھیں، برے انسان کو برا کہنا یہ کوئی ایسی بات نہیں، ایسا ہونا چاہیے، لیکن اچھے کو برا کہنا یہ اچھے کی برائی نہیں ہے، یہ انسان اپنے منہ پہ سیاہی ملتا ہے کہ کسی اچھے انسان کو برا کہے جس کا کردار خوبصورت، جس کا چہرہ خوبصورت، جس کے معاملات خوبصورت، جس پہ اللہ راضی، جس پہ اس کا رسول راضی، جس پہ خلیفۃ الرسول راضی، جس کے متعلق اللہ نے کہا منہم مغفرۃ واجرا عظیما، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان کے لیے میں نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. اگر ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنے منہ کو کالا کرے گا. میرے عزیز بھائیوں، ہجرت کے 23ویں سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جب حج کر لیا 13 ذی الحج کو، اب جب منا سے فارغ ہوئے، منا سے باہر آ کے مقام ابطح پہ آپ آتے ہیں تو ایک جگہ پہ کچھ کنکریاں اکٹھی کر کے ان کا تقیہ بناتے ہیں. اس کے اوپر اپنی چادر اتار کے رکھ کے پھر اب اسے سرانہ بنا کے سیدھے لیٹ گئے، اور لیٹے لیٹے اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں، اے اللہ اس سے پہلے کہ میری کمزوری یا ضعف کی وجہ سے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، میری رعایا کو میری طرف سے کوئی دکھ پہنچے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. جو شخص اتنا ڈرتے ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، کیا ان کے متعلق ایسی بات کہنی کہ انہوں نے چھین کے یہ سب کچھ لے لیا تھا؟ العیاذ باللہ، نہ معلوم ان کی زبانوں سے یہ بات نکلتی کیسے ہے. دیکھیں، یہ میں عرض کر دوں، کوئی بھی شخص کتنا بھی نیک ہو، اگر ان پاک باز لوگوں پہ زبان کسی نے بھی کھولی، اس کے سارے اعمال ایک طرف، اللہ سارے اعمال کو قیامت کے دن برباد کر کے مجرموں کی صف میں کھڑا کر دے گا. کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو اسلام کی نعمت سے نوازا گیا ہے. آج انہی کو ہم بے انصاف کہیں، العیاذ باللہ. میرے عزیز بھائیوں، جب آپ واپس آتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے ایک خواب آئی کہ بہت سے رستے ہیں اور میں ان پہ چل کے ایک رستے کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں، اچانک سارے ختم ہو جاتے ہیں، ایک ہی رہ جاتا ہے. میں اس پہ چلتا چلتا ایک چڑھائی پہ چڑھتا ہوں، جب بلندی پہ پہنچا تو وہاں بہت پھسلن ہے، اور اس بلندی پہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے دور عمر کھڑے ہیں، انہیں بلا رہے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکھ کے دیجئے، میں انہیں دیتا ہوں، وہ آ جائیں گے آپ کے پاس. آپ نے کہا ابو موسیٰ میں عمر کو ان کی موت کی خبر کیسے دے سکتا ہوں؟ ایک خواب آپ کو آئی ہے، اور ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب آئی. آپ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغ نے 2 چونچیں ماری ہیں
اور وہ سرخ رنگ کا تھا. اور پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر خود فرمائی. کہا مجھے احساس ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا. اور آپ اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیب فرمانا، اور شہادت بھی دینا تو بلد رسولک، اپنے رسول کے شہر میں. پھر خود ہی کئی دفعہ کہتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ میں جزیرہ عرب کے بالکل وسط دارالخلافے میں ہوں، کیسے شہادت ہوگی؟ یہاں تو ممکن ہی ہے دشمن آئے. اور یہ بھی آپ کی تمنا تھی کہ کوئی مسلمان میرے ساتھ معاملہ نہ کرے. میرے عزیز بھائیوں، ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں ایک دن سوموار کا دن تھا. آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا، تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ آپ جب تشریف لاتے تو مؤذن اقامت کہنی شروع کر دیتا. آپ لوگوں کی صفوں میں دیکھتے اور آواز دیتے آتے، لوگوں درست ہو جاؤ، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو. لوگوں کی صف درست کرواتے ہوئے آتے، بالآخر کھڑے ہو کے پھر لوگوں کو آواز دیتے، سووا صفوفکم، لوگوں اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، وسدوا الخلل، درمیان کے رکھنے بند کر دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی پوری زندگی اپنایا. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. تو میرے عزیز بھائیو، جب آپ نے لوگوں کی صفوں کو سیدھا کر کے اللہ اکبر کہا تو وہ بدبخت پیچھے کھڑا ہوا تھا جس کا نام ابو لولو فیروز تھا. یہ ایران کا ایک غلام تھا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. یہ لوہارا کام کرتا تھا، چکیاں بناتا تھا. اس نے ایک دن حضرت عمر سے شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے. آپ نے اس سے پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا یہ کام کرتا ہوں. کہا کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کہنے لگا 3 درہم. آپ نے فرمایا پھر کوئی زیادہ تو نہیں لیتا. اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مزہ چکھاؤں گا. بعض لوگ ایسے کمینے ہوتے ہیں، ان کے دل میں یہ ہوتا کہ جو ہماری چاہت ہے اس طرح فیصلہ ہو تو انصاف ہے، اگر کوئی شخص انصاف کرے تو وہ انصاف نہیں، جس طرح آج ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، وگرنہ انصاف ہی نہیں مانتے. وہ اس دیوس نے بھی یہی سوچا کہ میری بات مانی کیوں نہیں گئی. اس نے ایک خنجر بنایا اور 2 بندوں کو اپنا رازدان بنایا. دونوں ہی بظاہر تو مسلمان تھے. ایک کا نام یزدگر تھا، یہ بھی ایرانی تھا، اور ایک کا نام جفینا تھا، یہ عیسائی تھا. دونوں کو رازدار بنایا، خنجر بنا کے انہیں دکھایا کہ دیکھو کیا یہ جس کو لگے گا اس کی کوئی معاملہ رہے گا. پھر اس نے زہر کے اندر اسے بجھایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پیچھے کھڑا ہو گیا. جب آپ نے اللہ اکبر کہی تو اس نے آپ کے پہلے کندھے کے اوپر خنجر مارا، اور جب آپ تھوڑا سا پلٹے تو آپ کی پیٹ کے نیچے خنجر مار کے پیٹ کو پھاڑ دیا. پھر اس کے بعد 13 لوگوں کو زخمی کیا، جس میں 7 لوگ شہید ہو گئے. ایک شخص نے بھاگ کے ایک کپڑا ڈال کے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور اس نے خودکشی کر لی اور خود اپنی موت مر گیا. اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے. عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کو اس نے شہید کرنے کے لیے زخمی کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے ایک دوسرے صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی اللہ اکبر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے. ان کا بازو پکڑ کے آگے کیا کہ تم نماز پڑھاؤ. دیکھیں مسلمانوں کے اندر نماز کا کتنا اہتمام تھا. اپنے زخموں کی، شہیدوں کی پرواہ نہیں کی. کہا نماز پہلے ہوگی. انہوں نے 2 چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی. پھر آپ نے ایک حضرت عبداللہ بن عباس سامنے آئے تو ان سے پوچھا کون ہے مجھے مارنے والا.
انہوں نے جا کے تحقیق کی، پتہ چلا تو آ کے بتایا ابو لولو فیروز جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے اس نے آپ پہ حملہ کیا ہے۔ آپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی کلمہ گو نے میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ باوجود اس بات کے کہ زخمی اتنے ہو گئے ہیں، اٹھا کے گھر لایا گیا، تو وہاں ایک کھانا ہے نبیذ، ایک مکسچر بنایا جاتا، اور وہ جس طرح ہم مختلف چیزوں کا کوئی ایسا شربت بناتے ہیں، نبیذ عرب لوگ پیتے ہیں، نبیذ پلایا گیا۔ جب پیا تو وہ پیٹ کے رستے سارا باہر نکل گیا۔ پھر دودھ پلایا گیا، وہ بھی باہر نکل گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا، کیونکہ اس وقت سرجری کا معاملے تو تھے نہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب یہ آپ کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے آپ سے التجا کی امیر المومنین آپ کوئی آئندہ کے لیے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے کچھ سوچنے دو۔ آپ نے سوچ بچار کے بعد لوگوں کو بلایا، کہا میں 6 لوگوں کو مقرر کرتا ہوں، ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ اس وقت 10 مبشرہ میں سے 7 صحابہ زندہ تھے، 6 کا نام آپ نے لیا، 7ویں کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ 7ویں جو تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے بہنوئی تھے، آپ نے ان کو الگ رکھا، اور 6 نام لیے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 6 لوگوں کو کہا کہ ان 6 میں سے منتخب کر دو، اور اس کا طریقہ کار میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے کہا کہ 3 دن تمہارے لیے وقت ہے، کہ 3 دن کے اندر تم آپس میں فیصلہ کر لو کہ کس کو خلیفہ بنانا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہارا آپس میں فیصلہ نہ ہو سکے، یعنی 3 لوگ ایک طرف ہو جائیں، 3 ایک طرف ہو جائیں، تو پھر ایک آدمی اس سے اپنا فیصلہ کروانا، وہ عبداللہ بن عمر ہوں گے، لیکن وہ خلافت میں تمہارا حقدار نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، اور یہ وہ شخص تھے کہ جو ابھی بچے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہم میٹنگز میں انہیں بٹھاتے تھے اور آپ کے مشورے کو قبول فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کہا کہ عبداللہ بن عمر اس سے مشورہ لے لینا، اگر پھر بھی تمہارا اتفاق نہ ہو تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہوں گے اس طرف اس کا فیصلہ قبول کر لینا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف ایسا شخص ہے جو ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ ان کی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے اور غلط بات سے روکتا ہے۔ اس لیے عبد الرحمن بن عوف جو کریں وہ بات، اور 2 انصاری لوگ حضرت مقداد بن اسود اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو کہا کہ 50 سوار لے لو، تم نے اس معاملے کی نگرانی کرنی ہے، جب تک یہ کوئی فیصلہ نہ کر لیں تب تک تم لوگوں نے ہر طرح کی امن و امان کے معاملے کو کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر امامت کے لیے مقرر کیا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پہلے استاد تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے بھیجے تھے، اور یہ ایک بہت نیک صحابی تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، جن کے متعلق اللہ نے سورۃ بقرہ میں آیتیں نازل کی تھی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مال اور جان دے کے اللہ سے سب کچھ خرید لیا ہے، اور ان میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
انہوں نے حضرت صہیب کو مقرر کیا کہ تم امامت کرواؤ گے۔ ان 6 میں سے کسی کو اس لیے نہیں کہا کہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات نہ آ جائے کہ سیدنا ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امام مقرر کیا تھا، ایسی بات نہ ہو کہ آپ اس کو جو ہے قیاس نہ کرتے ہوئے کوئی معاملہ نہ کرے۔ اب یہ سارے لوگ ام فروا کے گھر، جو ایک بڑا کھلا گھر تھا، وہاں یہ جمع ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سب سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے، اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ سب سے پہلا ہم معاملہ یہ کرتے ہیں کہ 3 بندے دوسرے 3 کے حق میں وڈرا ہو جائیں، اور جس کا دل چاہتا ہے، بوجھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں سیدنا عثمان کے حق میں وڈرا ہوتا ہوں، اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں عبد الرحمن بن عوف کے حق میں وڈرا ہوتا ہوں، اور حضرت زبیر بن عوام، یہ سیدنا ابو بکر کے داماد تھے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیوی تھی، انہوں نے کہا میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں وڈرا ہوتا ہوں۔ اب 3 لوگ وڈرا ہو گئے، باقی رہ گئے 3، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں کو بلا کے بٹھایا، کہنے لگے اے علی، اے عثمان، میں اپنے آپ کو اس شرط پہ وڈرا کرتا ہوں، تم مجھے اپنا ثالث مان لو، جو فیصلہ کروں گا تمہیں قبول ہوگا۔ دونوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے کہا کیا تم ان کے حق میں وڈرا ہوتے ہو؟ ان کو کہا آپ ان کے حق میں وڈرا ہوتے ہو۔ جب وہ خاموش رہے تو آپ نے فرمایا پھر مجھے ثالث تسلیم کر لو، میں جس کو چاہوں۔ تو پھر آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کان میں پوچھا، عثمان اگر میں تمہیں خلیفہ نہ بناؤں کیا علی کی بیعت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کروں گا۔ پھر آپ نے یہی سیدنا علی کے کان میں پوچھا، علی اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو کیا آپ سیدنا عثمان کی بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں کروں گا۔ یعنی یہ اتنے پاک باز، صاف دل اور خوبصورت لوگ تھے، یعنی کسی کے دل میں کوئی کلیش، کوئی رنجش، کوئی بغض نہیں تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہا جائے کہ ان کے آپس میں خاندانی کلیش تھے۔ اگر خاندانی کلیش ہوتے تو کبھی آپس میں رشتہ داریاں نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، آج اس دور میں بھی اگر بھائی بھائی سے ناراض ہو تو کیا کبھی کسی بھائی نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ اپنے بھائی کی طرف کیا ہے جس سے ناراضگی چل رہی ہو؟ یا اس خاندان میں کیا ہے جس سے ناراضگی چل رہی ہو؟ یا کوئی ایسے شخص کو اپنی بیٹے یا بیٹی کا رشتہ دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ زیادتیاں کی ہو؟ تو یہ لوگ تو آپس میں رشتہ دار تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایسے حالات میں جب یہ معاملہ ہوا تو پھر اس کے بعد 3 دن اور 3 راتیں، یہ پہلے امر میں یہ فیصلے ہو گئے۔ اب 3 دن اور 3 راتیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں سوئے۔ آپ سب سے پہلے کبار صحابہ کو بلایا، ایک ایک بندے کو الگ الگ بلا کے پوچھا سیدنا علی اور سیدنا عثمان دونوں میں سے کس کے حق میں ہو؟ ہر شخص سے اس کی رائے لی۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ صحابہ دونوں ہی عظیم، بہت اچھے تھے، لیکن کچھ ایسی عادات اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا بندہ اچھا ہونے کے باوجود، یعنی دونوں اچھے ہونے کے باوجود، لوگوں کا رجحان دوسرے کی طرف ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان کی طرف لوگوں کا رجحان اس وجہ سے تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بڑی تھی، آپ غربا کی مدد کرتے، اگر کسی کو ضرورت پڑتی قرض کی تو آپ دیتے اور لوگوں کو سہولتیں دیتے، اور آپ کی رفاہیت ایسی تھی کہ جو ضرب المثل تھی، آپ کے نام کے ساتھ ہی اللہ نے غنی کا لفظ لگایا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو سب سے پہلے کبار صحابہ کو بلایا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان سے مشورہ طلب کیا، اختلاف رائے ہوا، بعض نے سیدنا علی کا نام لیا، لیکن کثرت رائے یہ تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ بنایا جائے۔ پھر خواتین کو پوچھا گیا اور پھر بچوں کو پوچھا گیا۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار 3 دن اور 3 راتیں گزرنے کے بعد رات کو آپ اپنے مسروق چچا زاد بھائی کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، وہ سو رہے تھے۔ جب انہیں اٹھایا تو کہنے لگا، مسروق میں نے 3 دن سے نیند کا سرما نہیں لیا اور تم آرام کی نیند سو رہے ہو۔ وہ کہنے لگے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے، اپنا دروازہ کھولو، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ وہ رات کو اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے ان کے گھر لائے۔ وہاں آپ نے ایک لمبی گفتگو کی، جو اللہ جانتے ہیں یا سیدنا عبد الرحمن یا سیدنا علی جانتے ہیں، تاریخ میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ لمبی گفتگو کی، اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر کہا، مسروق کو حضرت عثمان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا، پھر حضرت عثمان سے لمبی گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ پھر 3 دن کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمامہ جو آپ نے آپ کو گفٹ کیا تھا، اپنے سر پہ باندھ کے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ نماز کے بعد لوگوں کو کہا، بھائی یہاں بیٹھو، میں نے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے ذمہ داری لگائی تھی، اس وقت تک سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہو گئی تھی، اس کا میں معاملہ بھی الگ عرض کروں گا۔ 3 دن اور 3 راتوں کی محنت کے بعد جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا جو میں فیصلہ کروں گا یا جو میں نے لوگوں کی رائے معلوم کر کے کی، کیا تم میرے ساتھ اتفاق کرو گے؟ لوگوں کا جمع غفیر بیٹھا ہوا تھا، سب نے کہا ہاں، جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اسے تسلیم کریں گے۔ آپ ممبر پہ بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے یہ بات پوچھی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس سب سے قریب سیدنا علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی بات ہوتی تو یہ کمپٹیشن کا معاملہ ہوتا، تو پھر کمپٹیشن کے لیے تو ہر بندہ آگے ہو کے بیٹھتا ہے۔ آپ نے حضرت عثمان کو بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں عثمان کے ہاتھ میں خلافت کی بیعت کرتا ہوں، میں اسی بات پہ پہنچا اور اسی کو صاحب سمجھتا ہوں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد سب سے پہلے سیدنا عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور پھر آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، کیا پھر بھی کہیں گے ہم؟ یہاں سیدنا عثمان نے کون سا کمپٹیشن کیا تھا؟ کہاں جا کے لوگوں میں جا کے لوگوں سے ووٹ کی التماس کی تھی؟ اور پھر بہت بڑا بہتان یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ رشتہ دار تھے اس لیے انہوں نے کیا۔ یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سیدنا عبد الرحمن کا نہ سسرالی اور نہ ہی ددہالی کوئی رشتہ سیدنا عثمان کے ساتھ نہیں تھا سوائے اسلام کے رشتے کے۔ حالانکہ دوسرے لوگ خاندانی طور پہ ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی رشتہ سیدنا عثمان کے ساتھ نہیں تھا۔ اور آپ نے جو فیصلہ کیا یہ تقدیر الہی کا فیصلہ تھا۔ اب جو بھی اس پہ اعتراض کرے گا وہ اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کرتا ہے۔ اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سیدنا عمر کس طرح بے انصافی کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ اب میرے لیے کوئی معاملہ نہیں زندگی کا، آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا، عبداللہ جاؤ اماں جی عائشہ کے پاس اور ان سے میری طرف سے التماس کرنا، ان سے یہ نہ کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر نے بھیجا ہے اور وہ سلام کہتا ہے آپ کو،
اور وہ اجازت طلب کرتا ہے مجھے اپنے دوست ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت دی جائے. اور سیدنا عمر کی شہادت سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ 20 صحابیوں نے سیدہ عائشہ سے التماس کی تھی اپنے دفن کی. سیدہ عائشہ نے کسی کو اجازت نہیں دی تھی، کہا میں نے اپنے لیے جگہ رکھی ہے. جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے آپ کی بات سن کے میں اماں جی کے پاس گیا، تو جب گیا تو اماں جی رو رہے تھے. میں نے ان سے التماس کی، اماں جان مجھے یہ بھی نہیں کہا ابا جان نے بھیجا ہے، یہ بھی نہیں کہا امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنے لگے عمر نے بھیجا ہے، اور وہ آپ سے التجا کرتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دی جائے. اماں جان نے کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں. جب واپس آئے بار بار پوچھتے ہیں عبداللہ نہیں آئے، عبداللہ نہیں آئے. لوگوں نے کہا عبداللہ آ گئے. آپ نے کہا مجھے بٹھا دو، بٹھایا گیا. آپ نے پوچھا عبداللہ کیا پیغام لائے ہو؟ کہنے لگے امیر المومنین جو آپ کی خواہش تھی اماں جی نے اجازت مرحمت فرما دی. میرے عزیز بھائیوں، اس کے باوجود کہنے لگے عبداللہ میری قریب آ کے بات سنو، جب میری روح نکل جائے گی تم میرا دفن کفن کر کے مجھے لے کے جاؤ گے، ایک مرتبہ پھر دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے کہنا آج تو میں زندہ ہوں، شاید اماں جان نے وزاداری میں یہ بات نہ کر دی ہو. جب لے کے جاؤ گے اس وقت میں دنیا میں نہیں ہوں گا، پھر پوچھنا اگر ماں اجازت دے گی تو دفن کر دینا، وگرنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. جو 2 گز قبر کی جگہ لینے کے لیے اللہ سے اتنا ڈرتا ہے اس نے کسی کا حق لیا ہوگا؟ ایسی پاک باز شخصیت پہ الزام لگانے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتے؟ اور ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم دنیا کے سارے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے متقی سمجھتے ہیں، یہ سارے کے سارے مل جائیں سیدنا عمر کے پیروں کے نیچے آنے والے ذرے کے برابر بھی نہیں بن سکتے. اور آج جس کا جو دل چاہتا ہے زبان سے بکواس نکالتا ہے. سیدنا عمر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ نے جو آپ کو عزت اور عظمت دی ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا. دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے نبی سے پیار کرنے والا جب اپنے نبی کی قبر پہ جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے جہاں اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہے وہاں سیدنا ابو بکر و عمر پہ بھی سلام بھیجتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. اور اللہ اپنے نبی کا جس طرح دنیا میں ان دونوں کو ساتھ رکھا تھا اور آخرت میں بھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام لے کے یہ ساری خباستیں اور یہ کمینگی کی جاتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا، کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. مجھے کہنے لگے عبداللہ عمر کے بعد کون ہے دنیا میں جس کی عمل کی بندہ تمنا کر سکے کہ اللہ مجھے ان جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ سیدنا حسن و حسین کی بہن تھی، سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھی، انہیں حضرت عمر کا ڈیفرنس ہونے کے باوجود اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ سیدنا عمر کو دیا اور اللہ نے ان کے بطن سے پیارا زید بیٹا پیدا کیا. زید کے والد عمر تھے اور ان کے نانا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد بھی مسلمانوں ہم سوچیں گے کہ یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا؟ اور ایک بھنگ پینے والا کھڑا ہو کے کہے علی کا پہلا نمبر، ہم اسے تسلیم کر لیں، اور جو اللہ نے ان پاک باز لوگوں سے معاملے کیے ہیں ہم ان کو جھوٹا کہہ دیں. اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. اور دیکھیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے امن و امان کے ساتھ یہ ساری جو بھی خلافت ہے منتقل ہو گئی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اللہ نے 21 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کروایا.
دنیا کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے اس وقت خلافت اسلامیہ میں داخل ہوا. اللہ ہماری طرف سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ جنتوں کے اندر ہمیں بھی ان کا ساتھی بنائے. ہم انشاءاللہ ان کے قدموں میں بھی جگہ ملے تو ہم اپنے لیے یہ دنیا جہان سے زیادہ قیمتی تاج سمجھیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کچھ بھائیوں نے اپنی بیماروں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں، دعا کریں اللہ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے. اللہ مالک سب پہ رحم کریں، اللہ نیک اور صالح بیٹے عطا فرمائے. ایک بہن نے کہا ہے میرے 2 بچے 8 سال سے یتیم ہیں، میرے بیٹوں کے لیے دعا کریں. اللہ ان کو اور ہر یتیم کی اپنی کفالت اپنی رحمت سے فرمائے. ڈاکٹر اجاز صاحب کی والدہ کا آپریشن ہے، اللہ ان پہ رحم فرمائے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، اللہ غائب کے خزانوں سے میری مدد فرمائے. میرے عزیز بھائی یہ بات یاد رکھیں، اللہ اگر بیٹیاں دیتا ہے تو ان کے وسائل بھی دیتا ہے. آپ اس بات پہ قطعاً پریشان نہ ہوں، آپ ان کی ہاں کریں، دیکھیں پھر اللہ رزق کہاں سے دیتا ہے. انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے. کیونکہ میں ایک تجربے کی بات عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں طلباء پڑھتے ہیں، یہ جمعرات کو اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح بعض چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. جب یہ جس دن اپنے گھروں میں جاتے ہیں اللہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اسی دن ایسے ہوتا ہے جیسے سب کچھ بند ہو گیا ہے. اور ادھر یہ مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ ان کا رزق فوراً بھیج دیتا ہے. حقیقت بات یہ ہے. اسی طرح ہماری اولادیں بھی اللہ کی امانت ہیں، وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے، ان کے معاملات اللہ کرتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بعض اوقات بھروسے کی کمی ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ پہ بد اعتمادی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ ہر کام کر دیتا ہے. یقین مانیے میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب بھی کسی شادی کا موقع آیا ہے اللہ نے کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا کرا دیا، کوئی سودا بک گیا، اللہ نے اس میں اتنا نفع دیا کہ ان کا سارا کچھ کر کے بھی الحمدللہ پھر بچ گئے. تو یہ اللہ ہی کرتا ہے، انسان کی اپنی طاقت نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ ہم اپنی طاقت سے یہ معاملے کریں گے تو نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم دیکھیں مسجد یا ادارے کے کوئی کام کرنے ہوتے ہیں، جب بھی کام کرتا ہے پتہ نہیں اللہ کہاں سے پیسے دے دیتا ہے. اور جب کام کوئی نہیں ہوتا تو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، مانگتے بھی نہیں اور آتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ ہی اس ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اس لیے آپ اللہ سے التجا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم ذات اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما. اللہ آپ کی اور ہر ضرورت مند کی مدد فرمائے. کیا میرا بیٹا میرے سکے ماموں کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے بھی کر سکتا ہے. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، 5واں پارہ اس کی آخری آیت آپ وہ پڑھ لیں. وہ صرف رشتے حرام ہیں کہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہات. یہ آپ ساری 5ویں پارے کی آخری آیت اس کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ دیکھیں. وہ رشتے صرف حرام ہیں، اس کے علاوہ سب رشتوں سے شادی ہو سکتی ہے.
فرضی نماز میں جو بندہ پیچھے سے سلام لے اس کا جواب حدیث میں ہے یا نہیں؟ ترمذی میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں فرض یا نفل کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ اہل قباء کو پتہ چلا کہ نبی کریم ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں، سب لوگ آئے، انہوں نے آتے ہی سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے اور حضرت بلال آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے بعد میں پوچھا، بلال نبی کریم نماز میں تھے اور لوگوں نے آ کے سلام کی تو نبی کریم نے کیا جواب دیا تھا یا خاموش رہے؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح اشارہ کیا تھا کہ اگر نماز کے دوران کو پیچھے سے آ کے سلام کرتا ہے تو ترمذی میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا۔ بعض لوگ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفر ابابیل کے، میرے ابابیل لفظ نہیں ہے، اوابین لفظ ہے، یہ اس کے متعلق جو 6 نفل یا 8 نفل پڑھتے ہیں، 2 نہیں، یہ دراصل روایت بہت ضعیف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم جو چاشت کی نماز ہے اشراق کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں انہی کو اوابین سمجھتے تھے، اوابین لفظ ہے، ابابیل نہیں ہے۔ بھائی نے کہا ہے گزارش ہے مسجد کے حال میں جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں درجنوں لوگوں کو دقت بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ بیچارے اپنی معذوری، بڑھاپے اور بیماری کے باوجود اللہ کے گھر میں آتے ہیں، آپ تنگ دل نہ ہوا کریں۔ یہ ہمارے لیے زیادہ قابل احترام ہے کہ جو اپنی معذوری اور بڑھاپے اور بیماری کے باوجود اللہ کے گھر میں آنا پسند کرتے ہیں کہ نماز اللہ کے گھر میں ہی پڑھیں۔ ہم میں سے کتنے تندرست لوگ ہیں پھر بھی مسجد میں نہیں آتے۔ ان کے لیے احترام اور ان کو فوقیت دینی یہ ضروری ہے، آپ ان پہ تنگ دل نہ ہوا کریں۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں دراڑ کیوں ہے؟ جی میرے علم میں نہیں ہے کوئی دراڑ ہے، جو نشان ہیں کچھ وہ رکن یمانی پہ، اس کے متعلق جو باتیں گھڑی ہوئی ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں۔ ایک بھائی نے کہا گزارش ہے عمرہ شروع ہو گیا، برائے مہربانی آئندہ جمعے عمرے کے احکامات۔ میرے عزیز بھائیو، جو بات شروع کی ہے میں یہ بات عرض کر دوں، آپ کسی بھی وقت فون کر کے تشریف لائیں، اگر اکیلے بھی آئیں گے تو میں عمرے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ میں انشاءاللہ اس بات میں آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے اللہ کے فضل سے حاضر ہوں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرا بیٹا یورپ میں جیولری کا کام کرتا ہے جس میں عیسائیوں کے لیے صلیب بنایا گیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، نہیں بنانی چاہیے۔ ایک بھائی نے کہا نماز میں رکوع کرتے وقت کہا جاتا ہے کمر سیدھی ہو، جس طرح اوپر پیالہ رکھے تو حرکت نہ آئے، کچھ سمجھا دیں رکوع میں ایسا نہ ہو پائے تو؟ اگر تو کسی تکلیف کی وجہ سے، یعنی کمر کی تکلیف کی وجہ سے بعض لوگ صحیح طرح نہیں ہو سکتے، دیکھیں جہاں بھی انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہے یا معذوری میں، اللہ نے اس کا عذر معاف کیا ہوا ہے۔ اگر تندرست ہے تو اسے اپنی کمر کو درست کرنا ہی ہے لازمی، اسی سے نماز کی درستگی ہوگی۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک بھائی نے سوال کیا حدیث میں کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ جو بھی معافی مانگ لیتے ہیں اپنے گناہوں کی، اللہ انہیں ان باتوں سے بچا لیتے ہیں، یا نیک اور صالح لوگوں کو نہیں انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، میں بارہا مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو کسی مسلمان کو بغیر کسی سبب کے قتل کرتا ہے اسے 5 قسم کے عذابوں میں گزرنا پڑتا ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جہنم، پہلی اس کا بدلہ جہنم ہے۔ دوسرا خالداً فیہا،
ہمیشہ رہیں گے۔ وغضب اللہ علیہ، تیسرا اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوگا۔ چوتھا ولعنہ، اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ اور پانچواں وأعد له عذابا عظیما، انہیں بہت عظیم عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم کرے۔ اس وقت تک انسان ایمان کے سائے میں رہتا ہے جب تک وہ ناحق کسی کا خون نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص کسی کا ناحق خون کرتا ہے وہ ایمان کی نعمت سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اس بات سے محفوظ فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری فورسز کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو وہ اسباب عرض کروں گا۔ ہمیں ان اسباب کو بھی ختم کرنا ہوگا جن کی وجہ سے اللہ کے یہ عذاب آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ عذیب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ ربنا آتنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ وقنا واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔